بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، آج کا ہمارا مسئلہ فدق کے حوالے سے ہے۔ آیا یہ مسئلہ فدق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آج ہم اسے جانیں گے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے یہ اپنی نوعیت کی آخری گفتگو ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ علماء کی تحقیقات سے لبریز اور محقق کتب سے مالا مال ہے، یعنی کہ محقق کتب کے حوالہ جات سے مالا مال ہے۔ لہٰذا افادہ اور استفادہ یقینی بنائیں اور اپنے آپ کو جمعیت کی طرف لائیں، نہ کہ انتشار کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو سننے کے بعد جو ذی فہم لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، وہ انتشار کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ جمعیت کی طرف ہی آئیں گے۔ اور ہمارا بھی یہی درس ہے۔ ہمارا کیا درس ہے؟ اسلام کا درس ہے۔ ہم تو ناقل ہیں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں۔ تو آئیے ذرا اسے سمجھتے ہیں، یہ کہ مسئلہ فدق جو ہے یہ کیا ہے۔ اولاً آپ دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی یہ کہ یہ فدق نہیں ہے، یہ فدق ہے۔ فدق نہیں ہے، یہ فدق ہے۔ نمبر دو، یہ چند کھجوروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری جاگیر کا مسئلہ ہے، جس کے اندر فدق بھی تھا، صدقات مدینہ بھی تھے، اور خمس اموال جو خیبر ہے وہ بھی تھا۔ یہ چند کھجوروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہیں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ فدق ہے، فدق ہے کیا ہے، یا پھر یہ جاگیر کتنی تھی، وہ لوگ آج اٹھ کر آ جائیں اور اعتراض کریں، جمعیت کو پارا پارا کریں۔ اسلام کا جو ایک اہم فرض ہے جماعت ہونا، اسے مکمل طور پر فراموش کر دے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ پر موجود ہر بندہ بیٹھا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے، نہ علم کا پتہ ہے، نہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، نہ اس نے صحیح استاد سے پڑھا ہے، نہ اسے فارسی آتی ہے، نہ اسے عربی آتی ہے، نہ اس کا مطالعہ ہے۔ بس منہ اٹھا کر ویوز بنانے کے لیے یا سستی شہرت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا نقصان جو اسلام کو ہو رہا ہے، ہم جمعیت سے دور ہو رہے ہیں اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل لفظ کیا ہے یا اصل جاگیر کیا تھی، وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ یہ دو باتیں سمجھ لینے کے بعد اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ نفس مسئلہ ہے کیا۔ اولاً میں نے 9 جو نکات ہیں وہ تحریر کی ہیں، کوڈ کر رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بالترتیب ذکر کرتا جاؤں گا۔ لیکن آپ پہلے نقطے کی طرف آئیے جو اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت کا ذکر ہے 10ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر، اور مال فے کا ذکر ہے 28واں پارہ دوسری سورۃ الحشر کے اندر۔ فرق یہ ہے کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ جب کسی کے اندر تقسیم ہو جائے، یعنی فوجوں کے اندر، تو وہ ان کی ملکیت بن جاتا ہے اور وہ لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو کسی جماعت سے لڑا جائے، کافر جماعت سے، پھر اس سے جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ وہ جو تقسیم ہو تو پھر وہ جن کے اندر تقسیم ہوتا ہے وہ ان کی ملک بن جاتا ہے۔ جو مال فے ہے وہ بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی کی ملک نہیں بنتا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کی بھی ذاتی ملک نہیں بنتا، بلکہ وہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے، مملکت کے ماتحت ہوتا ہے۔ مملکت اسے جہاں مناسب چاہے وہاں خرچ کرتی ہے، اور آبا میں بھی تقسیم کرتی ہے، جہاں جہاں قرآن ذکر کیا وہاں تقسیم کرتی ہے۔ محبوب علیہ السلام بھی ایسے ہی تقسیم کیا کرتے تھے۔ ذاتی ملک میں آپ نے کبھی نہیں رکھا اموال فے کو، بلکہ بطور سربراہ آپ نے اپنے تحت رکھا، پھر ان کا انتظام کرتے، انہیں آگے تقسیم کرتے، نہ کہ ذاتی ملک بنا کر کے صدقہ اور خیرات کرتے اس میں سے، بالکل بھی نہیں۔ جب آپ نے یہ پہلا فرق سمجھ لیا تو اگر آپ اہل عقل و ذی شعور ہیں تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ جو مال ملک ہی نہیں ہے اس کے اندر ہبہ کیسے ہو سکتا ہے، جو چیز میری ملک ہی نہیں ہے میں اس میں تحفہ کیسے دے سکتا ہوں، ایک۔ نمبر دو، جو چیز ملک ہی نہیں ہے اس میں وراثت کیسی جاری ہے۔ یہ دو چیزیں نقطے ہیں۔ جب یہ ہم نے سمجھ لیے کہ وراثت نہیں اور ہبہ نہیں، کیونکہ ملک جو نہیں، اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر ہم آتے ہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، جن کا ذکر ہے تو سب کے ادب سے سر جھک جاتے ہیں۔ کیوں نہ جھکیں؟ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مار نے، کیوں نہ جھکیں سر؟ شہزادی کونین ہے۔ ایک روایت کے مطابق
ان کے پردے کا عالم اتنا ہے کہ قیامت والے دن بھی جب وہ پل صراط عبور کر رہی ہوں گی تو حکم ہوگا سارے سر جھکا لو۔ یہ علیحدہ بات ہے، روایت پر کلام یا عدم کلام، لیکن روایت موجود ہے، ان کی اتنی شان ہے۔ بخاری کے اندر بھی روایات موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدہ خاتون جنت کو فرماتے اے فاطمہ، اے لخت جگر، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور بخاری کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جہان کی خواتین سے افضل ہے۔ دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہے، جی، جن کا اتنا مقام ہے، آپ انہیں اتنا لا علم کر رہے ہیں کہ وہ اموال فے میں سے اپنی وراثت مانگ رہی ہیں، یا اموال فے میں سے ہبہ کا تقاضا کہ ہبہ ہو چکا تھا مال، اب اگر صدیق اکبر نے نہیں مانا معاذ اللہ تو انہوں نے پھر وراثت کی بات شروع کر دی، چلو ہبہ نہیں تو پھر وراثت تو بنتی ہے۔ یعنی معاذ اللہ سیدہ خاتون جنت کو، اتنی عالی شخصیت کو، عالی مقام، عظیم مرتبہ شخصیت کو آپ اتنا لا علم قرار دے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اموال فے ہیں، اور اموال فے کی حیثیت کیا ہے۔ جن کے گھر سے علم نکلا ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ اموال فے کیا ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہبہ کس جائیداد سے آتا ہے یا وراثت کس جائیداد سے نکلتی ہے۔ خدا کا نام لے، یہ فرق آج مجھ جیسے بالکل، میں تو لا علم ان کے مقابلے کا تو ہم ہیں کچھ نہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں ہم، مجھ جیسے لا علم کو پتہ ہے کہ یہ فرق ہے غنیمت اور فے کے اندر۔ اور فے جو ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کے اندر ہبہ نہیں ہوتا، اس کے اندر وراثت نہیں ہوتی۔ مجھ جیسے ایک خبیث، سمجھ لیں خبیث لا علم شخص کو پتہ ہے، ایسی پاک ہستیوں کو پتہ نہیں تھا۔ خدا سے ڈریں، پہلا یہ نقطہ ہو گیا، فرق بھی آپ نے سمجھ لیا، نقطہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ نمبر 2، یہ جو آپ قضیہ گھڑتے ہیں، یہ قضیہ دوسرے نمبر پر ثانیاً سیدہ خاتون جنت کیا پورے اہل بیت طہار کی شان کے خلاف ہے۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حق نہیں دیا اور سیدہ ناراض ہو گئی، جن کے صدقات اور خیرات پر قرآن اترتا ہے، جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے، بلکہ جن کے غلام خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ مال نہ ملنے پر، دنیا نہ ملنے پر کل بھی ملال محسوس کریں گے کہ ہمیں دنیا نہیں ملی، یا ہم نے وراثت مانگی ہمیں وراثت نہیں ملی۔ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ کس طرف آپ سیدہ خاتون جنت کے مقام کو لے جا رہے ہیں؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ میں یہاں وہ ساتھ میں وہ آیت بھی ذکر کر دیتا ہوں، سورۃ الدہر والی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، حسنین کریمین بیمار ہوئے شہزادے، منت مانی، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منت مانی کہ ہم روزے رکھیں گے۔ شہزادے صحت یاب ہوئے، گھر میں کچھ تھا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے، قرضہ لیا اور اس سے کچھ چیزیں خریدیں، گھر لے کر آئے۔ پہلے دن افطاری کا ٹائم ہوا، وقت ہوا، اور افطاری کرنے بیٹھے، مسکین آ گیا، وہ سارا کھانا مسکین کو دے دیا گیا۔ دوسرے دن پھر افطاری کا وقت ہوا، یتیم آ گیا، وہ سارا کھانا یتیم کو دے دیا گیا۔ تیسرے دن پھر افطاری کا وقت ہوا، اسیر قیدی آ گیا، وہ کھانا اسے دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا نزول کر دیا، آیتیں نازل کر دیں، یوفون بالنذر، جو اپنے نذور کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، یتیم و مسکین و اسیروں کو کھانا کھلاتے، اور کھانا کھلا کر یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے بڑا کام کر دے، بلکہ کہتے ہیں نطعمک لوجہ اللہ، اے اللہ ہم نے یہ جو کام کیا صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ جن کی شان یہ ہو ان کے متعلق کہا جائے کہ انہیں مال نہ ملا اور وہ ناراض ہو گئیں، آخر دم تک وہ ناراض رہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے میں نہ آنے کی وصیت کی۔ کچھ عقل میں آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں آتا۔ اتنی بڑی ہستیاں اور ایسا فضول کلام، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو با ادب بنائے، ادب والی زندگی نصیب کرے۔ یہ 2 نقطے ہو گئے۔ نقطہ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ اگر ہم روایت کو پڑھیں، روایات کو پڑھیں، مکمل روایات 36 سے بھی زائد جو بڑی کتب کے اندر موجود ہیں، وہ 20 روایات ہیں، اگر ہم ان تمام روایات کو پڑھیں، چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، چاہے ترمذی میں ہو، چاہے ابو داؤد شریف کے اندر ہو، شروع کے اندر ہی الفاظ کے اندر تفاوت ہے۔ کبھی راوی کچھ کہتا ہے، کبھی راوی کچھ کہتا ہے، ایک ہی راوی ہے، وہ بعض اوقات ایک لفظ ذکر کرتا ہے، بعض اوقات وہ لفظ چھوڑ کر کے دوسرا لفظ ذکر کرتا ہے۔
یا دوسرا راوی آ جاتا ہے وہ کچھ ذکر کرتا ہے، اول راوی کچھ ذکر کرتا ہے۔ روایت بتا رہی ہے کہ یہ روایت بالکل بھی صحیح نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ مثلا روایت شروع ہوتی ہے، بعض جگہ آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت ارسلت، بخاری کے اندر ہے ارسلت، یہ 3508 نمبر روایت ہے کہ انہوں نے خود نہیں گئی، کسی کو بھیجا۔ جو 3810 نمبر پر بخاری کے اندر ہے وہاں آتا ہے، یعنی کہتے ہیں عباس کے ساتھ گئیں حق مانگنے کے لیے۔ ایسے اگر آپ 6043 پڑھیں یا 2906 پڑھیں، ان روایات کو پڑھیں تو لفظوں کا تفاوت ہے۔ جو بتا رہا ہے کہ روایت محفوظ نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے کہ سیدہ نے اپنا وہ پردے کا لحاظ نہ کیا، وہاں چلی گئیں اور خطبہ دیا، یہ کیا، فلاں سیدہ حضرت عباس کے ساتھ چلی گئی، یہ فلاں، یعنی کہ یہ باتیں پھر وہ کھڑی جاتی ہیں، کہانی بنائی جاتی ہے مکمل طور پر، بالکل باطل نظریہ ہے۔ لفظ بتا رہے ہیں، کسی کے اندر خود جانا ہے، کسی کے اندر کسی کو بھیجنا ہے، یہ کوئی روایت کے الفاظ ہیں؟ سید اسی سے کہتے ہیں، ایسے روایات ہوتی ہیں، کیا پرکھی نہیں جاتی روایات؟ جب دوسری روایات میں ایسے الفاظ آ جائیں تو ایک قیامت کھڑی کر دیتے ہیں علماء، یہ ذاکرین، کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے، ایک روایت کے اندر یہ فلیاد، یہ قبول ہی نہیں ہے، راوی کو شک ہے، کوئی راوی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، دوسری روایات کی باری تو یہ کلام اٹھتے ہیں، یہ ان کی باری یہ کلام کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ تیسرا نقطہ ہو گیا، لفظوں کا ہی فرق ہے، راوی ایک لفظ پر جمع ہی نہیں ہے۔ اور نقطہ نمبر 4 وہ میراث اور فے کے حوالے سے وہ یہ کہ جو بھی اگر آپ روایت پڑھیں گے اس حوالے سے، ان تمام روایات کے اندر موجود ہے کہ سیدہ خاتون جنت نے یہ کہا کہ میراث جو ہے آپ کیا کریں، تقسیم کریں۔ جو اہل تسنن کی کتابوں کے اندر ہے، سنیوں کی کتابوں کے اندر ہے کہ آپ میراث کیا کریں، تقسیم کریں، اس میں سے جو اللہ نے مال فے دیا ہے، جو اللہ نے مال فے دیا ہے۔ اب یہ عام جو کامن سینس والا آدمی ہے، عام عقل والا جو آدمی ہے، وہ کیا یہ اس قدر بودا ہو سکتا ہے؟ اس قدر وہ ختم ہو سکتا؟ عام آدمی، مجھ جیسا عام آدمی، وہ اس قدر بودا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال فے کو ایک طرف یہ کہے کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، پھر اس میں سے وراثت نکالے۔ سیدہ خاتون جنت کے متعلق یہ ہم نے نتیجہ کیسے اخذ کر لیا؟ وہاں سے ہم نے یہ معنی کیسے لے لیا؟ یہ بتائیں۔ یہ 4 نقطے ہو گئے۔ مجھے پتا ہے مال فے کے اندر وراثت نہیں، سیدہ کو پتا نہیں تھا، جہاں سے علم کے چشمے پھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ نقطہ نمبر 5 راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جمعیت کو پارا پارا کر کے کہ ہم حضرت عائشہ کو نہیں مانتے، ہاں جی، وہ کوئی سکہ نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں کے اندر تو موجود ہے کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ مسلمان ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے الفاظ کہتے ہیں جو میں زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی اپنی گفتگو کے اندر کہ ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ نقل کریں، لیکن مجبوری بن جاتی ہے بعض اوقات۔ تو نقطہ نمبر 5 کیا ہے؟ راوی حضرت عائشہ۔ ایک طرف تو آپ حضرت عائشہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، حضرت عائشہ کو مانتے ہی نہیں، دوسری طرف آپ انہی کی روایت کو لے کر کے یہ سارا فسانہ کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی اپنی اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر اصول حدیث جو ہے پڑھے، وہ ایسے راویوں سے روایت قبول نہیں کی جاتی جن کی روایت آپ کے اصول کے مطابق قبول ہی نہیں ہے، ان سے روایت لے کر کے آپ مسئلہ فدق کا فسانہ کھڑا کر رہے ہیں۔ عقل ہے آپ کے اندر؟ نمبر 6 روایات ہیں بخاری مسلم کے اندر، آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ تو جو جھوٹ کا پلندہ کتابیں ہیں، ہاں جی، آپ انہیں کافر مشرک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کو، انہی کی پھر روایات لے کر کے یہ فسانہ بناتے ہیں۔ 6 نقطے، اور ہر نقطہ لاجواب نقطہ ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا اللہ کے فضل سے۔ نقطہ نمبر 7 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ اے فاطمہ بیٹی لخت جگر، محبوب علیہ السلام کا جو مال ہے، اپنا مال، یہ تو مالف ہے، مال اپنا جو مال ہے وہ محبوب علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ہماری وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہم نبیوں کا جو وراثت والا معاملہ ہے وہ علم کے ساتھ متعلق ہے، مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔
تو محبوب نے خود فرمایا ہے میرا کوئی مال جو ہے وراثت نہیں ہے، بلکہ جو بچے وہ فہو صدقہ، کسی کے اندر صرف صدقہ ہے، کسی کے اندر فہو صدقہ، وہ صدقہ ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ روایت پیش کی تو آپ کے نزدیک سیدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا صدیق نے اپنی طرف سے کوئی بات کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بالکل بھی نہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے تو آگے حدیث پیش کی تھی، اس کا مطلب ہے سیدہ خاتون جنت اپنے بابا جان کی حدیث کو چھوڑ کر چلیں گے، ناراض ہو گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی کتابیں پڑھیں یا اہل تسنن کی کتابیں پڑھیں، دونوں کے اندر موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث بیان کی لا نورا والی۔ تو ناراضگی جو بنتی ہے پھر تو وہ صاف ظاہر حدیث کے ساتھ بنتی ہے۔ تو کیا سیدہ کو آپ اس طرح سمجھتے ہیں وہ محبوب علیہ السلام اپنے ابا جان بابا جان کی حدیث سن کر ناراض ہو کر چلیں گے؟ خدا کا نام ڈریں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے آپ نے، اس دن سے ڈریں۔ یہ نقطے ہو گئے 7۔ نقطہ نمبر 8 وہ یہ ہے کہ 20 روایتیں ما اختلاف، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن یہ علیحدہ مستقل طور پر کہ جو بڑی بڑی کتابوں کے اندر وہ 20 روایتیں موجود ہیں، لیکن ان 20 روایتوں کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کسی کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ وہ آپ ناراض ہو کر چلی گئی، حجرت چھوڑ دیا، ناراض ہو کر چلی گئی، آخر دم تک راضی نہ ہوئی۔ کسی کے اندر ہے یعنی کہ وہ یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوئی یا وہ چھوڑ کر چلیں گئی، کسی کے اندر یہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے میں 2 جو ہیں وہ نقطے پیش کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ ایک تو شروع کے اندر اختلاف ہے، پھر درمیانے روایت کے اندر اختلاف ہے، اب آخر میں اختلاف آ رہا ہے راویوں کا، کوئی اسے ذکر کرتا ہے ناراضگی کو، کوئی ذکر نہیں کرتا، روایت ایک ہے۔ اب جب ایک روایت کے اندر اس قدر اختلاف پایا جا رہا ہو، اس قدر اختلاف پایا جا رہا ہو تو وہ روایت تو قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب کس طرح اس روایت کو لے کر کے ایک فسانہ گھڑ رہے ہیں، آپ کس طرح ایک روایت کو لے کر کے ایک تماشا اور ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں، جمعیت کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور آپ یہ کر کیسے سکتے ہیں؟ کیسے جسارت کر سکتے ہیں کہ آپ خلافت کی راہ کے اندر آڑ بن جائیں؟ تو یہ کتنے نقطے ہو گئے؟ 8 نقطے ہو گئے۔ کتنے؟ 8 نقطے ہو گئے۔ نقطہ نمبر 9 پھر روایت کے اندر، ایک روایت کے اندر وراثت پر شہادت کا ذکر ہے، وراثت پر شہادت کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس آخری یعنی 9ویں نقطے کو دیکھیں اور اس اعتبار سے تبصرہ کریں تو یہ جو اہل علم لوگ ہیں، ذی فہم ذی شعور لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت پر تو کسی قسم کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر اس وقت یہ شہادت کیوں پیش کی گئی؟ وراثت پر تو شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر شہادت کیوں پیش کی گئی؟ یہ 9 نقطے ہو گئے اور لاجواب نقطے ہیں، خدا کی قسم ان کا کسی سے بھی جواب نہیں بن سکتا۔ کوئی متعصب بھی اٹھے گا وہ آ کر کلام کرے گا، وگرنہ جو صحیح العقیدہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے تمام مسلمان اکٹھے ہو کر رہیں، اس طرح کے جو انتشار پر مبنی مسائل ان کو ترک کر دیں، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انتشار والا جو آدمی ہے جو اپنے دماغ کے اندر اس طرح کی صفات جمائے اور بٹھائے بیٹھے، وہ شخص اس طرح کی ابحاث کر سکتے، باتیں کر سکتے کہ نہیں یہ جواب بنتا، یہ جواب بنتا، یہ جواب، کوئی بھی جواب نہیں بنتا۔ یہ لاجواب پوائنٹ ہے، نہ یہ لاجواب نکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے مسائل بڑی دقت نظری کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امت کا جو وہ اتحاد و سلامت رہے، ہماری کسی بھی ادنا سی بھی غیر تحقیقی کاوش کی وجہ سے امت انتشار میں نہ پڑ جائے، امت کے اندر انتشار نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا بنائے، صالح بنائے، اور تاریخ اور احادیث کے ساتھ انصاف برتنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعات کے ساتھ انصاف برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوگی قسط اول، قسط ثانی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ذکر ہوگی، بیان ہوگی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔